یہ کہانی کسی چھکے سے شروع نہیں ہوتی. یہ کہانی کسی وکٹ کے گرنے سے بھی شروع نہیں ہوتی. یہ کہانی اس لمحے سے شروع ہوتی ہے جب ایک نیا ملک دنیا کے نقشے پر ابھرا اور اسے خود کو ثابت کرنے کے لیے صرف ایک میدان ملا، کرکٹ کا میدان. 1947 کے بعد پاکستان کے پاس نہ مضبوط معیشت تھی نہ عالمی شناخت. دنیا ہمیں جانتی نہیں تھی، مانتی نہیں تھی، مگر ایک چیز تھی جو ہمیں وراثت میں ملی: کرکٹ. یہ کھیل برطانوی راج کی نشانی تھا، مگر پاکستان کے لیے یہ بقا کی علامت بن گیا. جب 1952 میں پاکستان نے اپنا پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا تو یہ صرف ایک سپورٹس ایونٹ نہیں تھا، یہ ایک پیغام تھا: ہم یہاں ہیں اور ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. بھارت کے خلاف ہر میچ قومی وقار کا مسئلہ بن گیا، جیت پر جشن، ہار پر ماتم. اسی دن سے پاکستانی کرکٹ پر وہ بوجھ ڈال دیا گیا جو شاید کسی اور ٹیم پر نہیں تھا: قوم کی امیدوں کا بوجھ. وقت کے ساتھ پاکستان کرکٹ نے ٹیلنٹ پیدا کیا: حنیف محمد، فضل محمود، بعد میں جاوید میانداد. لیکن ایک مسئلہ ابتدا سے موجود رہا: سسٹم. پاکستان کرکٹ میں کبھی مضبوط ادارہ سازی نہیں ہو سکی. سلیکشن کمیٹیاں بدلتی رہیں، چیئرمین آتے جاتے رہے. میرٹ ایک نعرہ رہا، حقیقت نہیں. ریجنل سیاست، گروہ بندی اور سفارش، یہ سب ڈریسنگ روم کے اندر تک سرایت کر گئے. یہی وجہ تھی کہ پاکستان میں ٹیلنٹ تو بہت تھا مگر تسلسل نہیں. 1970 اور 1980 کی دہائی میں جب دنیا کرکٹ کو پروفیشنل بنا رہی تھی، پاکستان ابھی بھی جذبات پر چل رہا تھا. کھلاڑی زیادہ تر غریب یا متوسط طبقے سے آتے تھے. ان کے لیے کرکٹ شوق نہیں، زندگی بدلنے کا واحد راستہ تھا. یہ حقیقت آگے چل کر خطرناک ثابت ہوئی. پھر آیا عمران خان کا دور. عمران خان صرف کپتان نہیں تھے، وہ ایک سوچ تھے. انہوں نے پہلی بار فٹنس، ڈسپلن اور پلاننگ کی بات کی. کھلاڑیوں کو بتایا کہ کرکٹ صرف نیچرل ٹیلنٹ کا نام نہیں بلکہ محنت اور ذہنی مضبوطی بھی مانگتی ہے. 1992 ورلڈ کپ. یہ صرف ایک ٹرافی نہیں تھی، یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ اگر پاکستان صحیح سمت میں چلے تو دنیا کو ہلا سکتا ہے. سڑکوں پر لوگ تھے، آنکھوں میں آنسو، ہاتھوں میں جھنڈے. لیکن اس کامیابی کے ساتھ ایک خاموش مسئلہ بھی پیدا ہوا: ہیرو پرستی. پاکستان میں کرکٹرز کو دیوتا بنا دیا گیا، اور جب کھلاڑی جوابدہ نہ ہوں تو غلط راستے آسان ہو جاتے ہیں. 1990 کی دہائی کے آخر میں پہلی بار میچ فکسنگ کا لفظ زور سے سنائی دیا. شروع میں کسی نے یقین نہیں کیا. یہ سب سازش ہے، پاکستان کو بدنام کیا جا رہا ہے. 2010 کرکٹ کا سب سے مقدس میدان. پاکستان بمقابلہ انگلینڈ. محمد عامر صرف 18 سال کا، رفتار، سوئنگ، اعتماد. دنیا کے بڑے بڑے بیٹسمین اس کے سامنے بے بس تھے. اور پھر ایک اوور، 3 نو بالز. شروع میں کسی نے توجہ نہیں دی، لیکن جب ویڈیوز آئیں، جب ثبوت سامنے آیا تو یہ واضح ہو گیا کہ یہ اتفاق نہیں تھا، یہ اسپاٹ فکسنگ تھی. یہ صرف ایک کیس نہیں تھا، یہ پاکستان کرکٹ کے ضمیر پر لگنے والا داغ تھا. عوام کا رد عمل بے رحم تھا. اخبارات نے غدار لکھا، ٹی وی چینلز پر چیخو پکار، سوشل میڈیا پر نفرت. محمد عامر جیل گیا. ایک ہیرو ایک لمحے میں ولن بن گیا. لیکن یہاں سوال پیدا ہوتا ہے: کیا عامر اکیلا تھا، یا وہ ایک ایسے سسٹم کی پیداوار تھا جو نوجوان کھلاڑیوں کو تحفظ دینے میں ناکام رہا؟ اس دوران پاکستان کرکٹ بورڈ خود انتشار کا شکار تھا. ہر حکومت اپنی مرضی کا چیئرمین لاتی، ہر چیئرمین اپنی ٹیم بناتا. لانگ ٹرم پلاننگ تقریباً ناپید. اسی لیے پاکستان کبھی نمبر 1 بن جاتا اور کبھی ایک ہی سیریز میں بکھر جاتا. لوگ کہتے یہ ٹیم انپریڈکٹیبل ہے، لیکن حقیقت یہ تھی یہ ٹیم غیر محفوظ تھی. پھر 2017 آیا، چیمپئنز ٹرافی. لیکن اگر ہم ایمانداری سے دیکھیں تو پاکستان کرکٹ کی کہانی صرف میدان کے اندر نہیں لکھی گئی. اصل کہانی اکثر ان کمروں میں لکھی گئی جہاں نہ کیمرے تھے نہ تماشائی، صرف طاقت، سیاست اور فیصلے تھے. ہر دور میں ایک سوال بار بار اٹھا: کپتان کون بنے گا، کس کی چلے گی، اور کون خاموشی سے باہر ہو جائے گا؟ یہی وہ جگہ تھی جہاں کئی کیریئر ختم ہوئے بغیر کسی میچ کے ہارے. کئی سابق کھلاڑی بعد میں اعتراف کر چکے ہیں کہ پاکستان کرکٹ میں گروپس ہمیشہ موجود رہے. کراچی گروپ، لاہور گروپ، ریجنل سیاست،
یہ سب لفظ عام فین نہیں جانتا تھا، مگر کھلاڑی جانتے تھے۔ ایک غلط گروپ میں ہونا آپ کی فارم سے زیادہ خطرناک ہو سکتا تھا۔ اسی دباؤ میں نوجوان کھلاڑی بڑے فیصلے کرنے پر مجبور ہوئے۔ کوئی خاموش رہا، کوئی بغاوت پر اترا اور کوئی غلط راستے پر چلا گیا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان میں کرکٹرز کو بہت جلد قومی ہیرو بنا دیا جاتا ہے۔ ایک دو اچھی اننگز، ایک یادگار سپل اور پھر اشتہارات، شہرت، توقعات۔ لیکن کوئی انہیں یہ نہیں سکھاتا کہ سب کو سنبھالنا کیسے ہے۔ دنیا کی بڑی ٹیموں میں سپورٹ سائیکالوجسٹ، مینٹورز اور مضبوط سپورٹ سسٹم ہوتا ہے۔ پاکستان میں اکثر کھلاڑی یہ سب اکیلے جھیلتے رہے۔ یہی ہے کہ کچھ لوگ دباؤ میں ہیرا بنے اور کچھ ٹوٹ گئے۔ میڈیا نے بھی اس کہانی میں اپنا کردار ادا کیا۔ ایک دن ہیرو، اگلے دن ولن۔ پاکستان نے بالکل اچھا نہیں کھیلا۔ اگر وہ 330 یا 350 تک کرتا تو ہو سکتا ہے کہ وہ جیت جاتا۔ بیچ میں کوئی گنجائش نہیں۔ ناکامی پر تنقید نہیں، کردار کشی ہوئی، اور کامیابی پر تجزیہ نہیں، دیوتا بنا دیا گیا۔ یہ ایکسٹریم کلچر کھلاڑیوں کو یا تو آسمان پر لے جاتا ہے یا زمین میں گاڑ دیتا ہے۔ پھر ایک اور مسئلہ تھا، سیکیورٹی اور ہوم کرکٹ کا ختم ہونا۔ 2009 کا لاہور واقعہ پاکستان کرکٹ کے لیے صرف ایک سانحہ نہیں تھا، یہ ایک بریک پوائنٹ تھا۔ غیر ملکی ٹیمیں آنا بند ہو گئیں، کھلاڑی دبئی میں گھر کھیلنے لگے، نوجوان نسل نے اپنے ہیروز کو اسٹیڈیم میں دیکھنا چھوڑ دیا۔ یہ خلا صرف میچز کا نہیں تھا، یہ شناخت کا خلا تھا۔ پاکستان کرکٹ آہستہ آہستہ عوام سے دور ہوتی گئی۔ اسی دوران PSL آیا اور پہلی بار امید کی ایک نئی کرن نظر آئی۔ نوجوان ٹیلنٹ، عالمی کھلاڑی، نیا جوش۔ مگر PSL بھی سسٹم کی بیماری مکمل ٹھیک نہ کر سکا، صرف علامات کم ہوئیں۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ ہمیشہ آگ اور پانی کا ملاپ رہی ہے۔ غیر معمولی ٹیلنٹ پلس کمزور منصوبہ بندی، ناقابل یقین کامیابیاں پلس ناقابل یقین غلطیاں۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ دنیا پاکستان کرکٹ سے محبت بھی کرتی ہے اور اس سے ڈرتی بھی ہے، کیونکہ کوئی نہیں جانتا یہ ٹیم اگلے لمحے کیا کر دے گی۔ کبھی دنیا کی بہترین ٹیم کو ہرا دے گی اور کبھی خود ہی خود کو ہرا دے گی۔ یہ سب کچھ کسی ایک کھلاڑی، ایک میچ یا ایک سکینڈل کی وجہ سے نہیں ہوا۔ یہ دہائیوں پر محیط ایک کہانی ہے جس میں جذبہ بھی ہے، غلطیاں بھی، سازشیں بھی اور معجزے بھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کرکٹ کو سمجھنا آسان نہیں۔